ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جو ہے اقوال معصومین آپ کی خدمت میں شیئر کیے، اس کے بعد گفتگو کی، کچھ خبروں سے مطلع کیا جو مومنین کی شہادتیں ہوئیں سعودیہ، مشرقی سعودیہ قطیف کے علاقے صحیحات کے الکوثر سوسائٹی کی امام بارگاہ کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب حر علیہ السلام کے اوپر ایک شارٹ ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں پسند آئی ہوں گی اور اس سے ایک جامع معلومات ہمارے بچوں کے لیے وہ فراہم ہوئی ہوں گی۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑے ذاکر و خطیب ہیں۔ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یو کے ہو، یورپ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، آپ کی شخصیت اور آپ مدرس بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ کے جو ہے وہ سے فیض حاصل کیے ہوئے آپ کے شاگردان کی بہت بڑی تعداد دنیا کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے۔ جناب قبلہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، علیکم السلام اور آپ کو ان ایام کا پرسہ پیش کریں گے۔ عظم اللہ اجورکم و اجورنا۔ تو جیسے کہ آج کا دن 3 محرم الحرام جو ہے وہ مخصوص ہے جناب حر علیہ السلام سے، اسی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ شروع میں تھوڑا تمیدی تاکہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے، ایک شارٹ ڈاکومنٹری ہم نے دکھائی، اپنے مومن کی خدمت میں پیش کی۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ کیا علل و اسباب تھے، وہ کیا چیزیں تھیں جو جناب حر کو جنہوں نے مجبور کیا، وہ کیا نور کی کرنیں تھیں ان کے قلب کے اندر جو ان کو یزیدی فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف لے آئیں۔ آج کی تاریخ میں اس وقت جو اندھیرا چھا رہا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں ان تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہم اب اس زمانے میں کیا فیض حاصل کر سکتے ہیں، کیا درس ہمیں اس سے مل سکتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ التوبہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم التائبون الحامدون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ناظرین ناظرات، میں نے آپ کی خدمت میں صبح ہدایت کے اس پروگرام میں جناب موسوی صاحب کے ارشاد پر جو حاضری ہوئی ہے، جو آیتیں پیش کی ہیں، یہ سورہ توبہ کی 111ویں اور 112ویں آیات ہیں، اور ان میں شہدائے کربلا کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ نے بعض مومنین کے ساتھ بزنس کیا، ان کی جانوں کو لیا، ان کے اموال کو لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے عوض انہیں جنت کی ملکیت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں۔ واہ، جہاد میں اور قتال میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاد میں ضروری نہیں کہ قتل ہو، صحیح، قتال میں ضروری ہے کہ یا مار کے آؤ یا مر کے آؤ۔ اللہ اکبر، صحیح، لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں خوش قسمت جن کی جانوں کو، مالوں کو اللہ نے خرید لیا اور قیمت خرید کے طور پر جنت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے عاشور کی صبح میں یہ کہا تھا یا بنی الکرام ھذہ الجنۃ التی فتحت ابوابها، قرآن کہتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت وہ ہے
جو متقین کو ملے گی۔ جنت کو قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا، جنت ہمیشہ دور دکھائی، اور کربلا میں حسین ابن علی نے جنت نزدیک دکھائی، فرمایا اے شریف زادو کریم زادو، یہ جنت ہے جس کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ کھلے ہیں، سبحان اللہ۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ پہلے تو سارے کے سارے قتل کرتے ہیں، پھر سارے کے سارے قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے وعدے کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شہدائے کربلا وہ خوش قسمت افراد ہیں جن کی تعریف اللہ نے تورات میں بھی کی ہے، انجیل میں بھی کی ہے، قرآن میں بھی کی۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بہتر وفا کرنے والا کون ہے وعدے کی؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ جو تم نے سودا کیا ہے خوش قسمت لوگو، اس پر تمہیں بشارت ہو کہ کیا خوب سودا کیا، اور یہ فوز عظیم ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ جیسے کم علم کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ نے اگلی آیت میں فہرست دی، اور اس میں کہا التائبون، یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کرنے والے لوگ، حمد کرنے والے لوگ، عبادت کرنے والے لوگ، راہ خدا میں وطن چھوڑنے والے لوگ، السائحون، وطن چھوڑنے والوں کو کہتے ہیں، آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر، والحافظون لحدود اللہ، جو یہ کہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں، حدود الہی کی پاسداری ہوگی، حلال محمد قیامت تک حلال ہوگا، حلال رہے گا، اور حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا۔ اس میں جو میں وبشر المؤمنین آخر میں ہے، میں جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے فہرست دیتے وقت عابدون حامدون سے پہلے، السائحون سے پہلے، الراکعون الساجدون سے پہلے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر سے پہلے، والحافظون لحدود اللہ سے پہلے التائبون کہا۔ توبہ والوں کو آیت میں مقدم کیا گیا، حالانکہ حر آئے سب سے آخر میں تھے اور نکلے جہاد کے لیے سب سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ ان کی اس نیت کو اللہ کی ذات نے آنر کیا، اور توبہ کا التائبون والوں کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ پہلے فرمایا۔ اس سے دو درس مل سکتے ہیں کہ اگرچہ کاروان حسینی کے ساتھ ملحق ہونے والے نے توبہ دیر سے کی، مگر فرزند رسول نے توبہ کی قبولیت پر الہی سند یوں لگوائی کہ جب حضرت حر آئے ہیں تو ایک طرف تو علی اکبر و قاسم و ابو الفضل العباس علیہم السلام ویلکم کہنے کو نکلے ہیں، اور دوسری طرف خود فرزند رسول نے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا کے بھائی حر کہہ کے ویلکم کیا۔ تو توبہ والوں کا آپ کی اجازت سے میں پہلی کال کو شامل، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ شامل ہو تو سکتے گویا ہیں آپ۔ تو ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں، کال آتی ہے تو ہم لے لیں گے کیونکہ وہ ڈراپ ہو گئی۔ توبہ والوں کو مقدم کیا گیا، اور التائبون یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس سے ایک درس اور یہ ملتا ہے کہ توبہ کرنے والے کربلا میں سنگولر نہ تھے بلکہ جمع تھے، جن میں حر کے بھائی بھی شامل ہو گئے، بکیر ابن حر بھی شامل ہو گئے، زہیر کین بھی شامل ہو گئے، اللہ، جو مخالف مسلک کے تھے اور بعد میں لیٹ آئے، دیر سے آئے۔ بلکہ زہیر نے جب فرزند رسول سے پوچھا کہ کیا مجھ جیسے دیر سے آنے والے کی توبہ بھی قبول ہوگی، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، کہ یا زہیر لا یبعدنک اللہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ گویا یہ اسی طریقے سے وہب کلبی جو کرسچن ہیں وہ بھی بعد میں آئے ہیں، ظاہر ہے کنورٹ ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ نے بی بی مریم کو عالم رؤیا میں دیکھا تھا، اور بی بی مریم نے مباہلے والی فاطمہ کے بیٹے کا تذکرہ کیا تھا عالم رؤیا میں۔ اسی بشارت کے تحت ام وہب زوجہ عبداللہ آئیں
اپنی بہو کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بلکہ شہدائے کربلا میں اگر خاتون ہے کوئی شہید تو وہ مادر عبداللہ ہے۔ عبداللہ ہے۔ دیکھیے آپ، ان کا بھی تذکرہ گویا قرآن نے کیا۔ رحمت جو ہے وہ پروردگار کی جاری ہے کہ بس سبحان انسان اللہ، آگے بڑھے تو ایک لمحہ، چند لمحے پہلے تو وہ کرسچن تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور ماشاءاللہ اس شہدائے درجے پر فائز ہوئے جا کے۔ شہدائے کربلا میں ماں بھی شامل ہوئیں، بیٹا بھی شامل ہوا، حضرت حر علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے بیٹے، یہ 3 افراد ہیں جینٹس میں جو آئے ہیں اور جنہوں نے توبہ، ظاہر ہے زوجہ حر بھی، حر کی بیٹی بھی، وہ بھی توبہ کی کشتی پہ سوار ہو کے آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور یہ جو زوجہ حر کی ایک روایت بھی ملتی ہے کہ زوجہ حر پانی لائیں، یہ اسی جی ہاں، تناظر میں ہے، مرثی وغیرہ جی ہاں، کا ذکر کہ وہ موجود ہے۔ پوری فیملی کنورٹ ہوئی تھی۔ پوری فیملی۔ اور حر کی بیٹی کا یہ تذکرہ کہ جب وہ گئی ہیں تو وہاں دیکھا ہے کہ سیدانیاں کس طریقے سے پریشان حال ہیں، تو تذکرہ کرنا، پھر حر کے بیٹے کا جا کے کہنا اپنے باپ کو کہ بابا میں نے منع نہ کیا تھا کہ اس غریب کو گھیر کے اس ویرانے میں نہ لے آ، آج میں خیام حسینی کے پاس سے گزرا تھا اور وہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، اماں پانی، چچا پانی، بابا پانی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو قسم پرسی کا عالم تھا، اس کی وجہ سے بھی حر کا دل پسیج گیا۔ ایک بات جس کا میں اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ حر 1000 کے رسالے کا سربراہ تھا، اور حر کو عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا کہ جب میرا یہ خط پہنچے اور جہاں پر خط پہنچے وہاں پر حسین کو گھیر لینا، اور گھیر کر ایسی جگہ رکھنا جہاں بے آب و گیاہ جنگل ہو، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، جتنی ٹارچر جتنا کر سکو، جتنی تکلیف دے سکو۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ جب لشکر حر نے امام حسین کو گھیرا تو لشکر حر کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں، انکلوڈنگ حر کے، اور فرزند رسول نے سرکار ابوالفضل سے کہا جو سقائے بنی ہاشم تھے کہ بھائی آپ ان کو پانی پلا دیں۔ ابوالفضل نے پورے رسالے کو پانی پلایا، علی اکبر و قاسم کی مدد سے اور دیگر جوانان بنی ہاشم کی مدد سے، اور جو پانی بچ گیا کریم ابن کریم حسین ابن علی نے کہا کہ ان کے گھوڑوں کو پلا دو۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ جو چیزیں آپ نے جو سوال میں ارشاد فرمایا کہ کیا باعث بنا کہ حر توبہ کی کشتی پہ سوار ہو کے آئے، ان کو اگر ہم نمبر وار نوٹ کریں تو سب سے پہلے تو وہ جملہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ یہ عرب اس وقت کہتے ہیں کہ جب کسی کو ضمیر، کسی کے مردہ ضمیر کو زندہ کرنا ہو، کسی کے سوئے ہوئے ضمیر کو اگر اٹھانا ہو، کیونکہ اس سے غیرت عرب اٹھتی ہے اور بھڑکتی ہے۔ یہ جو پہلا جملہ تھا، اس جملے نے بہت بڑا سفر طے کر دیا حر کا، اس لیے کہ جب اس کو ماں یاد آئی تو اسے یہ بھی یاد آ گیا۔ یہ تو اس نے کہا کہ مولا آپ کی ماں کا نام تو میں نہیں لے سکتا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حر کوئی جسور نہیں تھا، حضور ابتدا سے کوئی جسور نہیں تھے، یہ دھوکہ دیا گیا تھا، دھوکے کے ساتھ، پراپیگنڈے کے ساتھ۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہماری خود قوم کے اندر بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، خطبہ 2 نمبر کے جو پلانٹ کیے جا رہے ہیں سعودی عرب کی طرف سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جی ہاں ملٹی چوائس استعمال کر رہا ہے۔ ایک طرف آپ نے ابھی خبر بھی دی اور آپ نے پہلے بھی بتایا صحیحات میں، جی ہاں، سیاحت میں جو الکوثر سوسائٹی کے امام بارگاہ پہ حملہ ہوا اور 9 ہمارے عزاداران حسین مومنین شہید ہو گئے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ داعش والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف داعش والے انہی کے پروردہ ہو کر باقاعدہ جا کر خود سوز حملے کر رہے ہیں۔ تو سعودی عرب بھی دوسری طرف یہ کام کر رہا ہے کہ خطباء کو پیسے دے رہا ہے یا دلوا رہا ہے تاکہ وہ ہمارے عقائد کو ڈیمیج کریں۔ اسی طریقے سے حر جیسے لوگوں کو بھی ورغلا کر اور پراپیگنڈے کی وجہ سے جرنیل بنا دیا گیا تھا، حب جاہ کی وجہ سے پیسہ دیا گیا، شہرت کا لالچ دیا گیا۔ جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں عمر سعد
یا شمر کو بھی لالچ دیا گیا تھا، اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے آخری وقت کہا تھا کہ تمہیں ملک کے رہ کا دانہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ٹولز ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے، کسی کو خریدنے کے، کسی کو یوز کرنے کے، کسی کو ڈائیورٹ یا کنورٹ کرنے کے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے نے حر کے ایمان پہ پڑی ہوئی گرد کو صاف کر دیا سبحان اللہ۔ جب یہ کہا، اور پھر دوسرا جملہ اسے بھی خاص توجہ سے آپ نوٹ کر لیں، یعنی جو دوسرا باعث بنا دوسرے نمبر پہ، وہ یہ کہ جب حر نے کہا یبن رسول اللہ، جی پہلے کال بسم شامل اللہ کریں۔ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مجھے ایک سوال کرنا تھا مولانا سخاوت سے۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد جواد بات کر رہا ہوں کویت سے۔ محمد جواد صاحب، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں امام مظلوم کا، فرمائیے۔ جی مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں مولانا بہت اچھا ٹاپک ہے، اور اس پہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو اس طرح کے پلانٹڈ مولانا ہمارے سامنے آتے ہیں، یا کچھ ایسے مولانا جن کے بارے میں ہم غلط سنتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، تو حق کو تلاش کرنا ہے تو ہم کیسے حق کو تلاش کریں گے؟ خوبصورت سوال ہے ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک۔ اور کوئی سوال؟ بس یہی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے جواد صاحب، ابھی انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جناب بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ جی ہاں، جواد صاحب کے سوال کا جواب پہلے ہی میں عرض کر دوں کہ کیا اسکیل ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، کیا معیار ہے ایسے پلانٹڈ اوریٹرز کو پہچاننے کا کہ جو مذہب کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ جب بھی کسی عالم، خطیب، ذاکر کو بلائیں تو اس کی بیک گراؤنڈ چیک کریں۔ مثلا اگر آپ کسی کو عالم سمجھ کے بلا رہے ہیں اور وہ اسکول ہی نہیں گئے ہیں۔ ہاں جی، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون بھائی ہو، کہاں سے؟ جی جی السلام علیکم، کون صاحب ہو، کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی کون صاحب ہو، کہاں سے؟ فون کیا ٹی وی لگوایا بیٹھے میں امام صاحب۔ جی میرے خیال سے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ جب بھی ہم بارہا یہ آپ کی خدمت میں ارشاد فرماتے رہے ہیں، کرتے رہیں کہ جب بھی آپ کال کریں لائیو کسی بھی پروگرامز میں تو ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز مت کر دیں، فون پہ بات کریں، اس پہ ڈیلے ہوتا ہے، اس پہ ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ کی بھی کچھ جو ہے وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی۔ جی قبلہ آپ تو جواد صاحب کے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے، پہلے تو آپ کوالیفیکیشن چیک کریں۔ صحیح۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں، آپ کویت میں رہتے ہیں یا امریکہ میں کوئی رہتے ہوں، یو کے میں رہتے ہوں، یورپ میں ہوں، دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں، پہلے تو ریزیومے مانگا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کو ہائر کیا جاتا ہے ریزیومے مانگا جاتا ہے، یعنی سی وی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی جاتی ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ عزاداری حسین علیہ السلام کا انسٹیٹیوٹ واحد انسٹیٹیوٹ رہ گیا ہے کہ جس کے اندر نہ کوالیفیکیشن چیک ہوتی ہے، نہ کریکٹر چیک ہوتا ہے، نہ ایکسپیرینس چیک ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپ جب بھی کسی مولانا کو بلائیں تو پرسنل کانٹیکٹس کو بالا طاق رکھ دیں اور ان کی کوالیفیکیشن کو دیکھیں کہ وہ آیا کسی حوزے کے، مدرسے کے، انسٹیٹیوٹ کے، اسکول کے پڑھے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ میں اس وقت دعا بھی دوں گا ان نوابین کو جنہوں نے لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین قائم کیا تھا، اور قزلباش مرحوم کو بھی دعا دوں گا جنہوں نے لاہور میں مدرسۃ الواعظین کی داغ بیل ڈالی اور بنیاد رکھی۔ ان دونوں مدارس نے بڑا کام کیا۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ کون بھائی ہو، کہاں سے؟ میں تمار رضوی بول رہا تھا۔ ارے تمار بھائی، علی ضیاء رضوی صاحب کے بھائی جناب، کیسے مزاج گرامی کیسے تمہارا بھائی؟ بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو، مجھے ٹائم نہیں مل پاتا، لیکن یہ کہ میں نے آج دیکھا مولانا سخاوت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام پیش کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں دعاؤں میں اپنے آپ کو یاد کر لوں۔
بالکل بالکل، بڑی مہربانی. جزاک اللہ. میری طرف سے مطلب مولانا صاحب سے کہی ہے کہ بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور المہدی میں بھی بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں، ماشاء اللہ. اور یہ کہ دعاؤں میں ضرور یاد کر لیجیے ہم لوگوں کو. بہت شکریہ تمہار بھائی، اللہ سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. چلو ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ تمہار بھائی، جزاک اللہ. تو پہلی تو بات یہ نوٹ فرما لیں، اگر کاغذ قلم ہے تو پلیز لکھ لیں کہ جب بھی کسی خطیب کو بلائیں تو شہرت سے امپریس نہ ہوں. رب شہرت لا اصل لہا، بہت ساری شہرتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی بیخ نہیں ہوتی. بالکل. میں نے اپنی زندگی میں ایک اتنے بڑے خطیب کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو آیت اللہ بھی کہلواتا تھا، اور بہت بڑا، میرے تو باپ کی عمر سے بھی بڑا رہا ہوگا، ابو الفضل برقعی. جو لوگ میرے بھائی، میرے عزیز قم میں طلبہ رہے ہیں 80s میں یا 80s سے پہلے، ان کو یاد ہوگا. میری ملاقات بھی ہوئی، مگر اس ابو الفضل برقعی کا جو اینڈ ہوا وہ مرتد کی صورت میں ہوا. اللہ. جی ہاں، آج 350 کے لگ بھگ تقاریر ہیں شیعہ مذہب کے خلاف یوٹیوب کے اوپر، جنہیں سپاہ صحابہ نے ڈالا ہے ابو الفضل برقعی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹڈ لوگ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ایران میں بھی ہو سکتے ہیں، سعودی عرب میں بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، امریکہ UK میں بھی ہو سکتے ہیں. پہلے تو آپ چیک کریں کوالیفیکیشن، پھر چیک کریں کریکٹر، کردار، اس سے ایکسپیرینس مانگیں، ریفرل مانگیں. آپ کے ہاں بھی بنی ہوئی ہیں جماعتیں، بنی ہوئی ہیں، ان جماعتوں سے، جو علماء کی جماعتیں ہیں، ان سے ریفرل مانگیں. حوزہ علمیہ کا کیا کام ہے، حوزہ علمیہ نجف ہے، قم ہے، ان سے ریفرل مانگیں. ہمارے مراجع کرام ہیں، ان سے آپ ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے مراجع کے نمائندوں کے ساتھ آپ وائبر پہ، واٹس ایپ پہ، SMS پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھیں، ریفرل پوچھیں. جی کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون بھائی، کہاں سے؟ ہیلو جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں سر کشاک اورنگزیب بات کر رہا ہوں. جی اورنگزیب صاحب فرمائیے. جی سر. جی آپ لائیو ہیں، کوئی سوال ہو تو فرمائیے. میں سر علامت صاحب سے بات کر رہا ہوں، بس پوچھنا بیبیاں پاکی دے سارے سلن جماعت والے دیر پردے دی گئی ہیں. جہاں تک جی اورنگزیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ بیبیاں جب لوٹا گیا مال، یہی فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس وقت جی 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 اہل سنت جی ٹھیک، میں بالکل اس کا جواب عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام. جی ابھی عرض کروں گا میں. قبل اس کے کہ میں یہ جواب دوں، یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو خطباء بکے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، پلانٹڈ ہوتے ہیں، پیڈ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ زیادہ چالاک ہوتے ہیں، بہت کلیور ہوتے ہیں. وہ اپنے بلڈ ریلیشن کو، اپنے بچپن کے تعلقات کو، اپنے کالج کی فیلوشپ کو، اسکول کی فرینڈشپ کو، سوسائٹی کو، نیبرہڈ کو، کلچر کو، ٹاؤن کو، پروونس کو، کنٹری کو، لینگویج کو سامنے لا کر تعلقات سب یوز کرتے ہیں، اور یوز کر کے وہ آتے ہیں. وہ بالکل آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر 10 دن ہم نے کسی ذاکر کو، خطیب کو، عالم کو، سو کالڈ عالم کو بلایا ہے، تو 10 دن کے بعد ہمارے شہر میں دینداری بڑھی ہے یا بے دینی بڑھی؟ اگر تو ہماری ایتھیکل ویلیوز بسم اللہ بڑھیں گے. صحیح بات ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہم پھر گزارش کریں گے کہ جب آپ کال کریں تو ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں، فون کے اوپر گفتگو کریں. اس سے پروگرام میں جو ہے وہ تعطل پیدا ہوتا ہے، اور ٹائم بڑا محدود ہے، اس میں ہمیں بہت ابھی جو ہے وہ مختلف امور پہ بات کرنی. جی تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خطیب یا ذاکر کے جانے کے بعد، ان اوریٹر یا مقرر کے رخصت ہونے کے بعد 10 دن، 15 دن، 5 دن، جو بھی آپ نے مہینہ بلایا ہے مثال کے طور پر، آپ کے شہر پر کیا اثرات ہیں، آپ کی سوسائٹی پہ کیا اثرات ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کے احترام میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ کی میٹرمونین لائف بہتر ہو رہی ہے، شوہر بیوی کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ
سچ بول رہے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے، نماز شروع کر دی ہے، اخلاص پیدا ہوا ہے، پہلے سے زیادہ آپ کو امام حسین پہ گریہ آتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جی کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے خیال سے بھی تو اس پر میرے خیال میں آج کی حد تک یہ 2 پوائنٹس ہی کافی ہیں، پھر انشاءاللہ صبح ہدایت میں دوبارہ حاضری ہوئی تو اور آگے اس بات کو بڑھائیں گے۔ میں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی علیکم السلام۔ ہم عربی جیسی بول رہے ہیں۔ نیو جرسی سے؟ جی نیو جرسی سے کون صاحب؟ لانگ ڈسٹینس کال ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ پاکستان سے بول رہا ہوں میں، آصف۔ جی آصف صاحب پاکستان سے، فرمائیے۔ جی ایک فرمائیے۔ سوال ہے وہ پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ میں نے یہ علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ پاک امام مہدی ہادی علیہ السلام وارث قرآن کے بیعت کی ایت ذرا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ جی بہتر۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت حر علیہ السلام کا، آپ اگر نوٹ کریں تو یوں کہیں، سب سے پہلے لجام فرس امام میں جب حر نے ہاتھ ڈالا اور فرزند رسول نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا حر، حر نے یہ ضرور کہا کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو کوفہ لے جانا چاہتا ہوں، میری اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ مظلوم کربلا نے ایک تو جملہ یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کوفہ میں خاموشی سے قتل کر دیا جاؤں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ میرے نانا کو زہر دیا گیا، زہر دینے والے چھپ گئے، میرے باپ کو مارا گیا، قاتل چھپ گئے، میری ماں کو مارا گیا، قاتل چھپ گئے، میرے بھائی کو مارا گیا، قاتلوں نے اپنے چہروں پہ نقابیں ڈال لی۔ تو میں شہر کے اندر یا کسی بستی کے اندر قتل ہونا پسند نہیں کروں گا، میں ایسا میدان چنوں گا جہاں سے سب کے قاتل بے نقاب ہو جائیں۔ ایک تو یہ فلسفہ تھا، منطق تھی، لاجک تھی امام علیہ السلام کے یہ جملہ کہنے کی۔ پھر امام علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ثقلت کا اموں کا یا حر، یہ غیرت اور شجاعت عرب کو برانگیختہ کرنے کا جملہ ہے، یہ کوئی انسلٹ کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی ہو، کہاں سے؟ میں شہزاد آغا بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ شہزاد آغا صاحب فرمائیے۔ لائیو ہوں میں؟ جی آپ لائیو ہے، فرمائیے۔ اچھا، ابھی قبلہ نے فرمایا کہ امام مظلوم کا کہ میرے نانا کو زہر دیا گیا ہے، اس پہ پلیز کوئی روشنی ڈالے، وہ نہیں سمجھ رہی کہ میرے نانا کو بھی زہر دیا گیا، پتہ نہیں چلا۔ طائف میں زہر، پیالے میں زہر دیا گیا تھا، طائف کے اندر۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈراپ ہو گئی۔ جی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا نہیں حر سے، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لاجک تھی، یہ منطق تھی کہ میں میدان چنوں گا، اس لیے امام علیہ السلام نے کوفہ میں نہ جانا پسند کیا۔ پھر کوفہ کہ لوگوں کے خطوط کے بنڈلز تھے، 12,000 جو خطوط تھے، امام علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ سرکار غازی سے کہا کہ وہ صندوق لے آؤ جن میں 1200 خطوط ہیں، جس پر حر نے کہا کہ میں نے تو خط نہیں لکھا، خط لکھنے والوں میں میں شامل نہیں ہوں۔ تو اسی سے ایک جواب یہ بھی مل جائے گا کہ جو بعد میں بھی کنورٹ ہوتا ہے وہ بھی شامل نہیں ہوتا خطوط لکھنے والوں میں۔ جی ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب، کہاں سے؟ جی آپ کو دوبارہ کال کرنی ہوگی، آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی ہے، تو ہم سوال کو سمجھ پائیں گے، تو پلیز دوبارہ سے کال کر لیں جناب، لانگ ڈسٹینس کال ہے، آواز۔ جب امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو ایک طرف تو اس نے احترام کا اظہار کیا کہ آپ کی مادر گرامی کا تو نام میں نہیں لے سکتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے،
اور دوسری جو اہم بات ہے اس کو اپنی ماں یاد آ گئی، اس لیے کہ اس کو حر کو اس کی ماں نے بتایا تھا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی اور میں بی بی فاطمہ کے پاس گئی تھی دعا کروانے کے لیے، اور یہ امام حسین علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے، بچے تھے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جی کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید نسیم عباس صاحب، حافظ آباد، پاکستان۔ جناب سید نسیم عباس صاحب فرمائیے۔ جی سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیجیے سوال۔ جی ٹیلی ویژن سیٹ سے مت سنیں، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کریں، فون پہ گفتگو فرمائیے، سوال کیجیے۔ جی میرا سوال تو نہیں ہے، میرا تو یہ ایک ہے کہ آپ کے پروگرام کے متعلق بتانا چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہاں مجالس کا اگر ان دنوں میں پروگرام کریں تو بہت ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں سے بہت علم پھیل رہا ہے۔ جو ہم یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو ہم تک یہ آپ کا جو میسج ہے وہ مجالس کی صورت میں، علماء کی صورت میں ہمیں زیادہ بیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو پورے دن مجالس ہیں، پورے دن مجالس ہیں، بیک ٹو بیک مجالس ہیں، مختلف علماء خطباء جاہلین کی بیسٹ مجالس ہیں، اور اس طرح کے اور مزید مطلب لائف کالز کے پروگرام کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس میں کہ کچھ ابہام جو مومنین کے ذہنوں میں ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے علماء کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروگرام کی جاتے ہیں، کا اپنا ایک اثر ہے اور مجالس کا اپنا ایک اثر ہے۔ بہرحال آپ کی رائے کو شامل کرتے ہیں۔ جہاں تو امام حسین علیہ السلام کے اس جملے سے اس کو اپنی ماں یاد آئی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ میرا تو وجود دنیا میں جو آیا تھا وہ امام حسین کے صدقے میں آیا تھا، ان کی ماں کی دعا سے تو میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اس سے بھی اس کے ایمان پہ جو گرد تھی وہ صاف ہوئی، اور باقی ماندہ جو گرد تھی وہ اس جملے سے صاف ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ جو میں نے عرض کیا کہ جب اس نے کہا کہ بدل طریقک، آپ اپنا راستہ بدل لیں، تو امام نے فرمایا انا الدال علی الطریق لا ابدل طریقی، میں راستہ دکھانے والا ہوں، راستہ بدلنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس جملے نے بھی حر کے ایمان پہ پڑی ہوئی باقی ماندہ گرد کو صاف کر دیا۔ پھر جب نماز ہوئی تو حر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حر کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حر نے بنی امیہ کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھی، حر نے مولا علی کے طریقے پہ نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیا گیا تھا۔ اور ایک اور جو اہم پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آج ہم جسے حاصل کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی جسارت، فرزند رسول، اولی الامر، ولی اللہ اور سبت اکبر، سبت اصغر اور دلبند علی و بطول، سید الشہداء، سرور کاروان حریت، امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس میں ہاتھ ڈال کے روکنا بہت بڑی جسارت ہے۔ مگر کیا کہنا توبہ کا، جیسے ہی توبہ کا ارادہ کیا تو اسی حر کو جب ویلکم کہا تو امام علیہ السلام نے بھائی کہہ کے ویلکم کہا، اور جب حر نے آ کر کہا، حر نے آنکھوں پہ اپنے پٹی باندھ لی تھی اور ہاتھوں کو بھی قیدیوں کی طرح بندھوا لیا تھا، شرمندہ تھے بہت، اور جیسے ہی پہنچے تو قدموں پہ گر گئے اور ایک جملہ کہا، اخطأت ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو فرزند رسول کریم ابن کریم نے کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اب آپ حر ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آپ کو کوئی بشر نہیں پوچھ سکتا، آخرت میں آپ کو کوئی فرشتہ نہیں پوچھ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حر کس بڑی معراج پر فائز ہوئے۔ تو آج ہم یہ درس جو لے سکتے ہیں وہ یہ ہے، محرم کی ظاہر ہے 3 تاریخ ہے، آج کے دن ہم یہ درس لے سکتے ہیں کہ ہم سب کو بھی توبہ کی کشتی پہ سوار ہونا چاہیے، خواہ میرے سنی بھائی بہن ہوں یا شیعہ بھائی بہن ہوں یا کرسچن ہوں، جیوز ہوں۔ ایسے بھی میں نے اردو زبان دیکھے ہیں کہ ایک یہودی صاحب مجھے ملے تھے نیو جرسی میں، جہاں سے ابھی آپ کو کال آئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی ٹی وی دیکھتا ہوں، کیونکہ میں اردو زبان ہوں، لاہور کا ہوں، میں خود ٹی وی دیکھتا ہوں۔ تو میں ان کو پھر ساتھ بھی لے گیا، ان سے میں نے کہا کہ آج ماتم کریں، انہوں نے ماتم بھی کیا۔ اسی طریقے سے اسٹیفن شوارٹز ایک صاحب تھے، شاید آپ نے نام سنا کہ نہیں، وہ کنورٹ ہوئے تھے اور ان کو فائنلی جو ان کا راؤنڈ تھا بحمد اللہ
کنورژن کا وہ عزت مجھے ملی تھی. بہت بڑے وہ رائٹر ہیں نیو یارک ٹائمز میں جن کے آرٹیکل آج بھی آتے ہیں, بہت بڑے رائٹر ہیں, نمبر 1 رائٹر ہیں وہ امریکہ کے. انہوں نے امام الخوئی اسلامک سینٹر میں شب عاشور میں دونوں ہاتھوں سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کے سامنے ماتم کیا, اور پھر میرا ہاتھ پکڑا آغا شوکت جعفری اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا دونوں کا کہ بی وٹنس آن دا ڈے آف ججمنٹ دیٹ آئی ایکسیپٹڈ شیعہ اسلام. تو الحمدللہ یہ جو آپ کے پروگرام ہے اس کو جیسے ہمارے بھائی ابھی ارشاد فرما رہے تھے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان پروگرامز کی وجہ سے تو بڑی کنفیوژنس ختم ہوتی ہیں, بڑے جو ذہن کے اندر سوالات ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہدایت ٹی وی کے اوپر بھی, باقی بھی جو ہمارے ٹی وی ہیں ان پہ ہر وقت ہی مجالس لگی ہوئی ہیں. میرے خیال میں کم از کم 20 گھنٹے تو میں دیکھتا ہوں کہ مجالس صبح 9 بجے سے جو اپنی فریش بالکل. اور اس کو بھی آپ مجلس ہی کنسیڈر کریں. ظاہر ہے ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ تو مجلس ہے, یہ ذکر ہے محمد و آل محمد کا, حضرت حور کا جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس ہی ہے. اور اس مجلس کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری کنفیوژنس کو بھی ہم دور کر رہے ہیں. ڈاکومنٹری ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نکل رہا تھا جاوید صاحب کے دولت خانے سے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر وہ ایک صاحبزادے جوان بہت خوبصورت آواز اور انداز میں بیان کر رہے تھے حضرت حور علیہ السلام کی جو ڈاکومنٹری تھی. ان چیزوں سے میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو اورنگزیب صاحب نے سوال کیا ان کا بھی میں جواب دے دوں کہ برادران اہل سنت ہوں یا برادران اہل تشیع ہوں, وہ سب سمجھ لیں کہ بیویاں جب نکلی ہیں تو کاشفات ان کے سر کھلے ہوئے تھے, چادریں فوج اشقیاء نے لوٹ لی تھی. اس اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. آپ محترم ٹیلی فون سے بات کیجئے, اس پہ ڈیلے ہے, ہماری بات نہیں ہو پائی کیسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عمران فضل صاحب. ہاں جی ہاں, میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے صحابی رسول کے بیٹے تھے, جو میرا مطلب ہے اس وقت جو کر رہے تھے, تھوڑے سے اور بھی کوئی مینشن کر سکتے ہیں کہ کن صحابہ کے تعلق دار جو تھے وہ کربلا میں شامل تھے ظلم میں؟ بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سوال کیا ہے, اور اس سے جو ہے وہ کافی ابہام جو ہے وہ دور ہو جائیں گے لوگوں کے کہ کربلا میں سعد بن ابی وقاص کے علاوہ اور کون کون سے صحابہ کی اولادیں شامل تھیں. محترم جہاں تک تعلق ہے قاتلان حسین میں صرف صحابہ کی اولادیں نہیں تھی, خود اصحاب بھی تھے. اللہ اکبر. جی ہاں, خود عمر ابن سعد ابن ابی وقاص خود صحابی رسول ہے, خود شمر ذل جوشن صحابی رسول ہے. اللہ. جی ہاں, یہاں پر تو حفاظ قرآن بھی تھے اور اصحاب شامل تھے, دونوں طرف سے اصحاب تھے. ادھر حبیب ابن مظاہر اسدی کی شکل میں, مسلم ابن اوسجہ کی شکل میں, زہیر ابن قین کی شکل میں, اور ادھر یہی جو جن کا نام ابھی آپ نے لیا ان کی شکل میں. میرے خیال میں اگر یوں کہا جائے کہ اکثریت اصحاب کی اولاد کی تھی امام حسین کو مارنے والوں میں, تو اس میں کوئی بعید نہیں ہوگا. بہرحال اگر باپ نیک تھا اور بیٹے نے برائی کی ہے تو ظاہر ہے کہ باپ کو ہم بلیم نہیں کریں گے. البتہ یہ اکثریت جو تھی بہت سارے لوگوں کی, ان کے تو باپ بھی ایسے ہی تھے اور خود بھی یہ ایسے ہی تھے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پلیز میں پھر گزارش کروں گا ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے, ٹیلی فون پہ آپ بات کیجئے. سوال فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں بول رہا ہوں جی, شان بول رہا ہوں نیو پورٹ سے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ اور رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں بڑا اچھا پروگرام ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بہت ٹائم سے کہ یہ جو وہاں کے شیعہ تھے انہوں نے بلایا امام حسین علیہ السلام کو, پھر آگے سے وہ دھوکہ کر گئے. تو میں اس بات کو کلیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے دھوکہ نہیں کیا تھا, اس لیے کہ بعد میں جب حضرت مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ جب بدلہ لینے کے لیے آئے تو وہ بھی تو شیعہ نہیں تھے, تو ان کے ساتھ پھر انہی شیعہ نے مل کے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا بدلہ لیا. اس لیے یہ جو الزام ان پہ آتا ہے کہ وہ دھوکہ کر گئے تھے, یہ
میں ایک مسلمان کی الفیہ کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، مسلمان اپنے ذہنوں کو صاف کریں. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ہمارے اہل سنت کالر ہیں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. جی قبلہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کوشچن ریز کیا جائے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا، آپ کال لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرشد بھائی خصوصاً جناب مخصوص حسین صاحب. جناب سنگالی صاحب کی خدمت عالیہ میں السلام علیکم السلام. شکریہ. میرا قبلہ سے ایک سوال ہے، مجھے اللہ توفیق دے کہ میں سمجھا پاؤں میری کم لفظی کی وجہ سے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسین علیہ السلام کو اصحاب نے بہت سمجھایا اور محسنوں نے بڑا اچھے لوگوں نے رفیقوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیے گا. میرا ذاتی خیال ہے اس طرح وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب حسین علیہ السلام کی قربانی رائے گاہ گئی اور وہ ان کی شہادت باطل ہوئی، جبکہ پروفیسر جگن ناتھ آزاد جو ایک ہندو ہے لیکن انصاف پسند ہے، اس کے مطابق کیسا سفر تھا وہ جس سے ٹلے نہیں، وہ باخبر تھے بے خبری میں چلے نہیں. اس میں بند کے آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ آزاد ان لہو کے دیوں کو سلام کر جو آندھیوں میں اور بھی بجھے، جو جلے اور بھی چمکے بجھے نہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب حسین علیہ السلام سے زیادہ ذی شعور، زیادہ ذکی، زیادہ سیانے لوگ موجود تھے یا شہادت کو باطل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اپنے سوال کو صحیح سمجھا پایا ہوں؟ جی میں ابھی جواب عرض کروں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جناب تو یہ جو ایک سوال ہے قاتلان حسین کے مذہب کا، مذہب کیا ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یزید نے جو کفریہ اشعار پڑھے، لیت اشیاخی بے بدرن شاہدو، کہ کاش میرے بدر کے بزرگ آج زندہ ہوتے، جز الخزرج وق الاصل، وہ آج دیکھتے کہ ان کا ہم نے کیسے انتقام لے لیا ہے. تو جو یزید کے رشتہ دار مارے گئے تھے، یزید کے والد کا سگا نانا اتبا، اس کا بھائی شیبہ، اور یزید کے والد کا ماموں ولید اور بھائی حنظلہ، یہ جو مارے گئے، ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا بدر میں. یہ جو 4 لوگ تھے ان کا قریبی تعلق تھا یزید کے ساتھ. تو یزید کا یہ کہنا کہ کاش میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے دل سے کبھی اسلام کو قبول ہی نہیں کیا. کفاروں کو یاد کر رہا ہے. جی ہاں، اس پہ فخر بھی کر جی رہا ہاں. ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر سوال ایک ہے جی کون بھائی کہاں سے؟ کے بارے میں. کون صاحب کہاں سے؟ میں بول رہا ہوں یہ والی سے اختر آباد. اختر صاحب پاکستان سے. جی جی فرمائیے. ہاں جی. سوال یہ کہ رجت ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا کیا معنی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو اس وقت کیا امام حسین علیہ السلام دوبارہ آئیں گے یا یزید کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر ان سے وہی انتقام لیا جائے گا؟ اس کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور ہم گزارش کریں گے اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ لائیو کالز بھی اب اس کے بعد روک دیں کیونکہ 2 سوال اور ہیں اور ٹائم بھی بہت کم ہے. آخری کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی فرمائیے. میں کنفیوز سے بول رہا ہوں آپ کی پروگرام کے بارے میں. السلام علیکم. علیکم السلام. فرمائیے فرمائیے. تو جناب کلیئر ہے، آپ کی بات مجھے بالکل کمزور سنائی دیتا ہے جناب. خاص آپ آواز نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی فرمائیے. جی مجھے یہ مولانا صاحب سے معلوم کرنا تھا کہ جیسے کہ ہمارے شیعت قوم جو امام حسین کو رونے والی اور ماتم کرنے والی جو ہے، یہ جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد خدا ایک ایسی قوم خلق کرے گا کہ جو تیرے بچوں کو کے بچے اور تیرے جوانوں کو روئے گی. اس طرح سے ہے کہ جی تو یہ جو قوم ہے شیعوں کو رونے والی اور ماتم کرنے والی، تو یہ کربلا کے بعد تو وجود میں آئی ہے یا اس سے پہلے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. دیکھتے رہیے. تو پہلا سوال تو تھا کا مخصوص ہے سید صاحب کو جو آپ دے رہے تھے کہ جہاں تک رجت کا سوال ہے اس کے جواب میں فوراً عرض کر دوں. رجت کا سوال وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ایک آیت رجعت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ کلمہ توحید کو میری نسل میں باقی رکھنا. اللہ کی ذات نے مولا علی کی شکل میں ان کی اولاد کی شکل میں باقی رکھا. لعلہم یرجعون، اور اس میں یہ ہے کہ تاکہ وہ پلٹ آئیں. رجعت کا مفہوم یہ ہے، امامیہ اثنا عشریہ شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، ان کے ظہور پاک کے بعد ہمارے 13 جو معصوم ہیں ان کو ظاہری طور پر حیات ملے گی، اور جیسے کہ وہ زندہ ہوں گے، جیسے امام حسین علیہ السلام زندہ ہوں گے، شہدائے کربلا، اور اسی طریقے سے ان کے قاتلوں کو بھی باقاعدہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو امام زمانہ علیہ السلام سزا دیں گے. ٹھیک ہے. بہت مختصر ٹائم ہے، ہم کال آ بھی رہی ہیں، ہم لے بھی نہیں پا رہے ہیں. مخصوص سید صاحب کا سوال تھا کہ امام حسین السلام کو جو بظاہر یہ لوگ راگ الاپتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھایا، تو اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاید ان کی جو قربانی ہے وہ رائگاں ہو گئی اور انہیں سنا نہیں، نعوذ باللہ، جو یہ سب راگ الاپتے ہیں اس کا. جی ہاں ناظرین ناظرات، ایک تو میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ قاتلان حسین کے مذہب کے بارے میں بات بہت تشنہ رہ گئی. اگر کل توفیق مل سکی تو اس کو ہم کل انشاءاللہ پورا فوکس اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے. تاکہ میں پوائنٹ وائز عرض کروں گا، اور آج کی حد تک ہم یہیں رک جاتے ہیں کہ جنہوں نے روکا ہے اب وہ کون ہے، ان کی انٹینٹ، ان کی نیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. عبداللہ ابن عمر نے روکا. سرکار سید الشہداء نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، آپ کا مشورہ یہ ہے کہ میں بیعت کر لوں یزید کی، تو فرماتے ہیں لو بیعتو لکفرت، اگر میں بیعت کر لوں تو یہ تو کفر ہے. گویا عبداللہ ابن عمر کے روکنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود کیونکہ سرنڈر کر گئے تھے، لہذا وہ یہ چاہتے تھے حسین ابن علی بھی سرنڈر کر جائیں تاکہ یزید کا امیر المؤمنین ہونا ثابت ہو جائے. دوسری شخصیت جس نے روکا ہے وہ مروان ابن حکم ہے، ابن عاص. اس نے جب روکا ہے تو امام علیہ السلام کا لہجہ بہت سخت ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے بار بار روکا ہے. امام نے پہلے تو منع کیا، امام نے کئی جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ انی سمیت عن جدی انہ کان یقول الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان. میں نے اپنے نانا سے سنا تھا بنفس نفیس، میں نے خود سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ خلافت آل ابی سفیان پر محرم ہے، شدید حرام ہے، ابدی حرام ہے. لہذا میں اپنے نانا کے اس حکم پاک کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا ہوں. پھر یہ ارشاد فرمایا، جب بار بار روکا تو آپ نے کہا کہ تم باز کیوں نہیں آتے ہو؟ لعنک جدی رسول اللہ وانت فی صلب ابیک. حکم ابن عاص، اس وقت میرے نانا نے تم پر لعنت کی تھی جب تم ابھی صلب پدر میں تھے. اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی، جو قتل امام میں، قتل حسین میں شریک ہونے والا ہے وہ پری برتھ ملعون ہے. یہ نہیں کہ وہ کام کرے گا تو ملعون. میرے خیال میں قبلہ یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر بڑے اور برانچز بھی ہیں، تو ابھی ہم اس کو سمیٹ نہیں پائیں گے، تو ہم آپ سے گزارش کریں کہ کل اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ پروردگار نے زندگی دی تو اس کے اوپر جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں لے کر آئیں گے. ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ قاتلین کا مذہب لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ بالکل سامنے ہے. تو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ابہام ہے
یا اس چیز بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. بالکل بس 1 منٹ رہ گیا. میں چاہوں گا کہ ایک اور ہمارے جو آخری کالر تھے جنہوں نے کہا ریفرنس دیا کہ امام حسین السلام پہ جو وعدہ ہوا, جو رسول اللہ نے وعدہ کیا, کہ پروردگار نے وعدہ فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے بچے کے پر ان کے ایک قوم کو خلق کرے گا, اس کے بچے کے بچوں کو روئیں گے, وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ شیعہ قوم وجود میں کب آئی؟ وہ آیا رسول اللہ آف کورس جو شیعہ قوم تو وجود میں آئی ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور شیعان علی حضور کے دور میں موجود تھے. سلمان, بوذر, مقداد, عمار, صہیب وغیرہ کو شیعہ علی کہا جاتا تھا. یہ قوم عزاداران حسین کی قوم ہے, یہ الگ ہے, یعنی وہی شیعہ ہیں مگر عزادار ہیں. ظاہر ہے کہ جب امام حسین زندہ تھے تو اس وقت تو رونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا, وہ تو صرف ولادت کے وقت گریا ہوا ہے. آخری بات یہ کہہ کے آج کی حد تک اجازت لیتے ہیں کہ حضرت حر کا فرق مبارک پھٹ گیا تھا اور ان کو یہ اعزاز ملا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کے بنائے ہوئے رومال کے ساتھ حر کے سر کو باندھا, جو قیامت کے دن جب حر اٹھیں گے تو بی بی فاطمہ کا رومال ان کے سر کے اوپر ہوگا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں عزاداران حسین کہ یہ قیمت تھی رومال فاطمہ کی. یا عباس کو ملتا تھا کہ اگر آنکھ میں تیر لگے, بازو قلم ہو, گرز لگے سر میں, یا حر کو ملتا تھا آپ 2 آنسو بہاتے ہیں, حسین کی ماں اپنا رومال لے کے آ جاتی ہے. اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً قبلہ کہ جو ہے وہ ایک ایسی گفتگو ہے جو کہ اور ایسے سوالات کا سلسلہ ہے. میں نے بہت ساری کالز جو ہیں وہ ڈراپ کی ہیں, میں نہیں لے سکا کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں دی. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر رات کو 12 بجے کا بھی بتا دیں کہ 12 بجے بھی پروگرام آتا ہے. جی ہاں, رات کو جو 12 بجے جو لوگ ابھی رہ گئے ہیں اور شام میں اگر وہ کال کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر عابر صاحب کے ساتھ قبلہ تشریف فرما ہوں گے رات 12 سے 2 بجے تک. فرش اعضاء کے عنوان سے اس پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اور پھر بھی جو تشنگی آج رہ گئی ہے اور ہم اس موضوع کو مکمل نہیں کر سکے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ کل انشاءاللہ پروردگار نے زندگی عنایت فرمائی تو ہم قبلہ کو دوبارہ جو ہے وہ زحمت دیں گے کہ وہ اس کے اوپر جو اپنی تمام تر ریسرچ ہوا کہ اس کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. تو ہمیں بہت شکریہ قبلہ صاحب کہ آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی وقت اتنی آپ کی جو مصروفیات ہیں محرم میں اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم آپ کے مشکور ہیں, ممنون ہیں. جزاکم اللہ. ناظرین ہمارے پاس دامن وقت میں بالکل جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہی. مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.